اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گویا کہ مناظرہ انہوں نے کیا۔ ان کا موقف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے، کیونکہ عیسائیوں کے آج 4 گروہ ہیں، کیتھولک ہیں، آرتھوڈکس ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور بھی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 3-4 تو ہیں اس وقت۔ تو ان کے عقائد مختلف ہیں، اور ان کے جو عید میلاد مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، کرسمس ڈے، وہ بھی الگ الگ دنوں میں، کوئی 25 دسمبر کو مناتے ہیں، کوئی آگے فروری میں منائیں گے۔ ان کے بھی عقائد میں اور فرقے ہیں، ان کے بھی عقائد میں فرق ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا خود اللہ ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے، عیسیٰ بن مریم بھی ایک اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال مریم کو کوئی کہتے ہیں اللہ خود اللہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ عیسیٰ بن مریم کلمۃ اللہ القاہ الی مریم وروح منہ، جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو دیا ہے نا، جو انجیل میں لکھا ہے وہ یہی ہے۔ انجیل میں جو عقیدہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ایک کلمہ پھونکا تھا، مریم کی طرف روح بن گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے بندے اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ و رسولہ ہیں۔ اور مریم اللہ کی بیوی نہیں۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دی جو پہلی آیت میں ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہستی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، مگر وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے، اکیلا ہی اللہ ہے، اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے۔ کیوں اکیلا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی شریک کیوں نہیں؟ الحی، اس لیے کہ اس کی ایک صفت ہے، صفت حی۔ یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے نا، کائنات میں اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمع ہے، بصر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، حی ہے، تو بے شمار صفات ہیں۔ اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی سننے والے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، عالم ہیں، اللہ نے ہمیں بھی علماء کا ہے۔ لیکن الحی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے اللہ کی، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، خوبی ہے کہ اس میں کائنات کے اندر کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باقی سب ایسے حی ہیں کہ ان کو موت آئے گی، اکیلی ایک ایسی ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کے علاوہ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اللہ باقی رہے گا، باقی سب چیزیں فنا اور ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، نفس ہے، نفس، اللہ کے علاوہ ہر چیز، نفس شے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کو موت نہیں، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کو کوئی انتہا نہیں، اس کو فنا نہیں، اس کو موت نہیں۔ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ حی ہیں، لیکن موت آئے گی۔ یہ فرق ہے اللہ میں مخلوق میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ مانتے تھے کہ مسیح یا یسوع مسیح بھی کہتے ہیں خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی کہ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ تم مانتے ہو کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے، مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور تم مانتے ہو۔ تو جو پیدا ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ حل اتی علی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو جب نہیں تھے تو پھر پیدا ہوئے ہیں، تو جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو موت بھی آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی آئے گی، اور جس کو موت آئے وہ معبود نہیں ہوتا، جس کو موت آئے وہ معبود نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت کرتا رہے بلکہ آخر معبود ہی مر جائے، معبود کو ہی موت آ جائے، عبادت کس کی کرے گا؟ اس لیے جو کائنات کی ہر چیز کا معبود ہے نا، خالق کائنات اللہ، اس کو موت نہیں آئے گی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں کس کی عبادت کروں، اللہ ہی مر گیا۔ تو ایک دلیل یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام الحی نہیں ہے جس کی اس کو موت نہ آئے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ان کو موت دے گا، اللہ ہی قائم ہے۔ دوسری صفت ہے قیوم، جو کسی سہارے کا محتاج نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سہارے کے محتاج تھے، بے بس تھے، بے کس تھے۔ تو یہ دلیلیں دی، بڑی مضبوط دلیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے آگے سورہ مائدہ میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اور مریم دونوں اللہ نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، کیونکہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ مریم دونوں الہ نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے، معبود نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے کھانے کے، جو کھانا نہ کھاتے تو فوت ہو جاتے، کمزور ہو جاتے۔ تو جو کھانے کے سامنے محتاج ہے وہ کیسے معبود ایک ہوگا جو پیٹ بھرنے کا محتاج ہے؟ اچھا پھر کھا لینا اخراج اور محتاجی ہے، کھانا کھانا محتاجی ہے، بے بسی ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کی مجبوری ہے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد کھانا اخراج یہ اس سے بڑی مجبوری ہے۔ جو اپنے پیٹ کے سامنے مجبور ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے دلیل دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہرحال ضدی تھے، جو بندہ ضد پر آ جائے اور قسم کھا لے کہ کوا سفید ہے، اس کو قائل کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ جب وہ خاموش ہو گئے اور دلیل نہ دے پائے لیکن ضد پر اڑے رہے، تو پھر آگے آ رہا ہے سورہ اسی آل عمران میں آیت المباہلہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، دلائل آپ نے دے دیے، حق آپ نے واضح کر دیا ہے، رشد و ہدایت سامنے آ گئی ہے، قد تبین الرشد من الغی، یہ واضح ہو چکا ہے۔ تو اب اگر یہ نہیں مانتے، ضدی ہیں، متعنت ہیں، اڑیل ہیں، سرکش ہیں، تو آپ ایک کام کرو، پریشان نہ ہو، قل تعالو، ان سے کہو آؤ، ندعو ابنانا وابناکم، میں بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، اپنی بیویوں کو لے آتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو لے آؤ، ان کے ساتھ خواتین بھی تھی۔ تو پھر ہم ایک جگہ بٹھاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے خواتین بچوں کو، اہل بیت کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پر ہے اس کو تو غلبہ دے، جو باطل پر ہے اس کو شکست دے، اور جو حق پر ہے اس کو تو زندہ رکھ، اور جو باطل پر ہے یا اللہ اس کو حق والے کی زندگی میں ہی موت دے دے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ کہنا دونوں نے یا اللہ جو بھی حق پر ہے اس کو زندہ رکھ، نصرت کر، مدد کر، غلبہ عطا فرما، اور جو باطل پر ہے اس کو اس کی دوسرے کی زندگی میں جی وہ فنا کر دے، تباہ کر دے۔ یہ کہتے ہیں آؤ، اللہ نے جب یہ اتداری تو بھاگ کے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی حجت نہیں، عقیدہ و گون ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، اللہ تین ہے، ایک ہے، ایک تین ہے، تین ایک ہے، آج تک عیسائیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ کہا کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں وہ بھاگ کے ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں سچے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یعرفون ما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پہچانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارا بچہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں۔ تو پھر بھاگ کے وہ بالے کی نوبت نہ آئی۔ یہ ہوتا ہے حق اور باطل کے پہچاننے کی آخری حربہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔
تو آپ جانتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا، کذاب، مفتری، اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا رہا ساری زندگی، اور جھوٹا نبی بنتا رہا۔ تو مسلمانوں نے اس کا کئی طریقے سے مقابلہ کیا، اور فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر پھر اسے مباہلہ کیا، اس کو چیلنج دیا مباہلے کا کہ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ اس نے قبول کر لیا۔ یہ مباہلہ اس وقت کے تمام اخبارات، جرائد، رسائل میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ مباہلہ ہوا، ادھر سے مسلمان گئے، ادھر سے وہ، ثناء اللہ امرتسری صاحب اپنی فیملی لے گئے، ادھر سے وہ فیملی لے آیا، اور کہا کہ دونوں نے کہا، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی کہا کہ یا اللہ، اگر غلام احمد قادیانی حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، میرا عقیدہ درست نہیں، میرا نظریہ درست نہیں، تو مجھے تو ثناء اللہ امرتسری کو تو غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہی موت دے دے اور غلبہ دے غلام احمد قادیانی کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے برات۔ اور اگر غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، میرا موقف نظریہ درست ہے، وہ باطل پر ہے، تو یا اللہ تو مجھے زندہ رکھ، غلبہ دے، اور اس کو میری زندگی میں برباد کر دے، تباہ کر دے، ذلیل کر دے۔ انہوں نے جملے کی، غلام احمد قادیانی بھی نہیں یہ جملے کی۔ تاریخ شاہد ہے، پاکستان بننے سے پہلے غلام احمد قادیانی دنیا سے دفع ہو گیا، اور موت بھی اس کو آئی لیٹرین میں، بیت الخلاء میں وہ مرا، بیت الخلاء میں ہی اس کی روح قبض ہو گئی، گندی جگہ پر۔ اور پاکستان بننے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب 1947 میں پاکستان بنا، تقریباً 8 سال زندہ رہے، سرگودا میں فوت ہوئے، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے ہی غلام احمد قادیانی ذلیل، ذلت اور رسوائی کی موت سے ہمکنار ہوا، اور حق غالب ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، سچ غالب ہو گیا، اور غلام احمد قادیانی کا جھوٹ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا۔ سمجھ آئی نا جی؟ یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یہ ہے مباہلہ۔ تو بہرحال اس صورت میں مباہلے کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ صورت کی ابتدائی کچھ چیزیں اتاری ہیں، ان میں سے ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، کیونکہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، اللہ کے علاوہ باقی ساری کائنات وہ اللہ کی محتاج ہے۔ نزل علیک الکتاب، اتارا ہے، نزل اتارا ہے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق کے، بالکل حق کے ساتھ، برحق یعنی قرآن مجید، مصدقاً یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، لما ان چیزوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ نزل اللہ رب العزت نے اتارا ہے، علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، قرآن مجید کو، بالحق کے، بالکل حق کے ساتھ، برحق سچی حقیقت میں، مصدقاً یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے ان چیزوں کے، بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وَأَنزَلَ اور اللہ نے اتارا ہے، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اچھا، قرآن کریم کے لیے اللہ نے انزلہ بھی استعمال کیا، لیکن یہاں جب تورات انجیل کے مقابلے آیا تو یہ نزلہ کہا، اور تورات انجیل کے لیے انزلہ کہا۔ نزلہ یہ اسم مبالغہ ہے، نزلہ ینزل التنزیل، جیسے قتل یقتل تقتیل، سمجھ آئی؟ قطع یقطع تقتیر، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، سمجھ آ گئی نا؟ اسم مبالغہ ہے یہ۔ تو نزلہ کا معنی ہے وقفے وقفے سے قسطوں میں اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، اور تورات اور انجیل ایک ہی بار نازل ہوئی، اس لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے یہاں،
اگرچہ قرآن مجید میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، لیکن تورات انجیل کے مقابلے میں یہ قسطوں میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے، مصدق لما بین یدیہ، کہ سابقہ جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، قرآن کریم ان کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ان کو مزید ثابت کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تصدیق کی ہے، ان کی پہچان کروائی ہے۔ یہ ایک قرآن کریم کی حقانیت کی، سچائی کی، برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نعوذ باللہ اگر یہ جھوٹی کتاب ہوتی تو سابقہ کتابوں کا تذکرہ ہی نہ ہوتا، قتل نہ ہوتا۔ تو قرآن کریم مصدقاً کتنی جگہ جگہ تورات انجیل کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، صحف ابراہیم موسیٰ کا ذکر ہے، اس کے احکام کا ذکر ہے، جی اس کی ان کے مقدس اور محترم ہونے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ اپنے نبیوں پر نازل ہوئی، برگزیدہ کتابیں تھیں۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتائی کہ ان عیسائیوں کو بتاؤ کہ یہ قرآن کریم آپ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہیں اس میں، مریم کے تذکرے ہیں، سچے تذکرے ہیں، ان کی پاکی کے تذکرے ہیں، ان پر لگے ہوئے بہتان کی صفائی قرآن نے بیان کی ہے۔ تو وہ قرآن پر ایمان لے آؤ۔